تو متقین کون ہے؟ اب یہ بھی تو دیکھنا ہے. دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے کہ میں متقی ہوں، لیکن جب اس کا عمل دیکھا جاتا ہے تو اس کے عمل کے اندر ذرہ برابر بھی متقی ہونے کا جو طریقہ ہے وہ نظر نہیں آتا. تو رب العالمین نے متقین کی تعریف کرتے ہوئے بلکہ اللہ کے پیارے محبوب نے بتایا کہ متقی کون ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متقین کی 3 صفتیں ہیں. یعنی کہ اگر تم نے متقین لوگوں کی پہچان کرنی ہے، ان کے پہچاننے کی 3 چیزیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں. تو جب وہ 3 نشانیاں اس بندے کے اندر پائی جائیں تو فرمایا کہ سمجھ لو کہ یہ بندہ متقی ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم کسی بندے کے اندر پالیں، دیکھیں کہ اس کے اندر یہ 3 صفتیں ہیں تو پھر ہم مان لیں کہ واقعی ہی یہ متقین لوگوں میں سے ہے. رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی نشانی متقین لوگوں کی یہ ہے کہ فرمایا کہ جو حلال اور حرام کے اندر تمیز کرتا ہے. لفظ متقی کا معنی ہے تمیز کرنا، فرق کرنا. تو فرمایا کہ جب اس کو مال ملے یا کھانے کے لیے روٹی ملے تو فرمایا یا وہ کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے جو ذرائع ہیں، جو طریقے ہیں، وہ ان کے اندر پہچان کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس ذریعے سے میں تجارت کر رہا ہوں اس کے اندر کہیں حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے. تو فرمایا کہ پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ حلال و حرام کے اندر تمیز کرتا ہے، فرق کرتا ہے. لیکن آج بہت کم ایسا بندہ ملتا ہے کہ جو حلال اور حرام کے اندر تمیز کر کے اپنا کاروبار چلاتا ہو، حلال و حرام کے اندر تمیز کر کے وہ اپنے بال بچوں کے لیے روزی کما کر لاتا ہو، حلال و حرام کے اندر تمیز کر کے وہ چاہے وہ اپنی ہی زمین کیوں نہیں کاشت کر رہا تو اس کے اندر جو ذرائع استعمال کرتا ہے تو ان کے اندر بھی اس کو چاہیے کہ وہ تمیز کرے کہ جو چیزیں میں اپنی زراعت کے لیے استعمال کر رہا ہوں کہیں ان کے اندر بھی حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے، یا جو چیزیں میں اپنی دکان کے لیے لا رہا ہوں کہیں ان چیزوں کے اندر تو حرام کی ملاوٹ نہیں ہے، یا جس کے ہاں میں مزدوری کر رہا ہوں، جو میں مزدوری کرتا ہوں کیا یہ میرے ذرائع کہیں حرام کے اندر شامل تو نہیں ہو رہے. تو فرمایا کہ متقین لوگوں کی پہلی نشانی حلال و حرام کے اندر تمیز کرنا. اور پھر فرمایا کہ دوسری نشانی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل کا غنی ہونا، حالات جیسے بھی ہوں، کیا غربت ہے، امیری ہے، تنگ دستی ہے، خوشحالی ہے. رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ متقین لوگوں کی دوسری نشانی کہ وہ غنی ہوگا، چاہے گھر کے اندر کچھ ہو نہ ہو یا ایک وقت کا کھانا ہے. ادھر غریب نہیں، جو حق کا غریب ہے، روزمرہ ہاتھ پھیلانے والا نہیں، بلکہ فرمایا کہ جو واقعی غریب ہے اگر اس نے آ کر دروازے پہ دستک دی ہے، کھانا طلب کیا ہے، ادھر اس کے گھر کے اندر بھی ایک وقت کا کھانا اس کے بال بچوں کے لیے ہے، تو فرمایا کہ وہ ایک وقت کا کھانا بھی اٹھا کر اس غریب کو جب دے دیتا ہے اتنی غنی ہو جاتا ہے، خیرات کرتا ہے. تو رب نے فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ یہ متقین لوگوں کی دوسری نشانی ہے. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ گھر کے اندر 1 سال کا راشن موجود ہے، کھانے کے لیے 1 سال کے گندم موجود ہے، گھر کے اندر کھانے کے لیے 1 سال کے چاول موجود ہیں، لیکن ہماری ہوس اتنی ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ اور بھی مل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہنگائی ہو جائے، میرے پاس اگرچہ 1 سال کا یہ راشن موجود ہے، اگلے سال کا بھی لے کر رکھ دیتا ہوں.
یا ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے کہ اب سستا مل رہا ہے خرید کر رکھ لیتا ہوں، جب مہنگا ہوگا پھر بیچ کر اللہ کے اس کا منافع حاصل کر لوں گا۔ لیکن ادھر اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ متقین لوگوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ بندہ اتنا غنی ہو کہ اپنی ضرورت کی چیزیں بھی رب کی رضا کے لیے خرچ کر ڈالے۔ اور پھر فرمایا کہ تیسری نشانی متقین لوگوں کی، رب العالمین کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ وہ بندہ اللہ والوں سے یا اللہ کی مخلوق سے فرمایا کہ اتنا پیار کرتا ہے یا یہ ہوتا ہے کہ فرمایا کہ وہ ریاکاری سے، دکھاوے سے اپنے آپ کو اتنا بچاتا ہے کہ وہ جو بھی عمل کرتا ہے لوگوں سے اوجھل ہو کر، لوگوں سے چھپ کر، رب کی رضا کے لیے وہ اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے تو لوگوں سے اوجھل ہو کر، وہ اپنا اگر کوئی اور عمل کرتا ہے تو وہ بھی لوگوں سے اوجھل ہو کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے اس عمل کو دیکھ کر میرے اس عمل کی کہیں شہرت نہ کر ڈالیں۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ یہ ابھی چند دنوں کے بعد رمضان مبارک کا چاند نظر آنے والا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی اٹھیں گے کہ جو بظاہراً غریبوں کے ساتھ ہمدردی کریں گے کہ ایک ایک تھیلا راشن کا اٹھائیں گے، ساتھ ان کے کیمرہ مین ہوں گے، موبائل والے ہوں گے، ادھر غریب کو کھڑا کریں گے، درمیان کے اندر وہ تھیلا راشن کا ہوگا، ادھر فوٹو سیشن ہو رہا ہوگا، اور پھر سوشل میڈیا پہ اس کو ڈالیں گے، بلے بلے ہوگی کہ دیکھو کہ اس بندے نے کتنی غریبوں کو راشن تقسیم کر دیا۔ تو جب ایسا کیا، ٹھیک ہے کہ اس نے یہ عمل کیا ہے، لیکن اس کا یہ عمل کرنا، اس کا جو اجر و ثواب، اس کو اس نے ضائع کر دیا جب دکھاوے کا عمل کیا۔ کیونکہ دکھاوے کا عمل ایک ایسا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ دکھاوے والی عبادت وہ سیدھا لباس کے اندر لپیٹ کر اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے۔